امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے زیارت قبور پر رسالہ لکھی، کتاب لکھی. یہ قبروں کی زیارت کے لیے سفر ممنوع ہے، جائز نہیں. ایک بندہ یہاں سے جاتا ہے کہ میں لاہور میں حضرت علی حجویری کی قبر پہ جا کے زیارت کرنا چاہتا ہوں، وہاں جانا چاہتا ہوں، یہ سفر اس کا کتاب و سنت کے خلاف. کسی ہستی اور بڑی شخصیت کی قبر کی طرف نیت کر کے زیارت کا سفر کرنا ثواب کے ارادے سے. ایک ہوتا ہے ہم قبرستان جاتے اس لیے کہ وہاں موت یاد آئے گی اور ان کے لیے دعا ہو. ایک ہے سامان سفر باندھتا ہے کہ دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں، دوسرے علاقے میں قبر ہے، اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، یہ حرام. کتاب لکھو اور پھر جانتے ہو کیا ہو، 17 سال یہ کتاب چلتی رہی، پڑھی جاتی رہی. لیکن جب یہ مسئلے امام ابن تیمیہ نے پیش کی تو علماء سو نے پتہ کیا کیا، انہوں نے کہا کوئی حساس مسئلہ چھیڑو، اس کی کتابوں سے نکالو، اس کتاب کو حساس بنا کے توہین رسالت پر نعوذ باللہ اس کو پیش کیا. یہ سفر پھر تو صرف عام قبروں کا نہیں ہوتا، حضور کی قبر پاک کے ارادے سے، نیت سے بھی تو سفر ہوتا ہے. مدینہ پاک ابن تیمیہ یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف سفر کرنا یہ ممنوع ہے، لہذا امام ابن تیمیہ گستاخ رسول ہے. حالانکہ امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، کہ رسول اللہ کو جو گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے. اور سن لو یہ بھی اعزاز ہے آپ امام ابن تیمیہ سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آج تک اتنی بڑی کتاب اس موضوع پر نہیں ہے جتنی بڑی کتاب گستاخ رسول کی سزا پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. یہ معمولی شخصیت نہیں، یہی ہے وہ شیخ الاسلام جنہیں شیخ الاسلام کہا جاتا اور ہیں. باقی لوگ تو زبردستی بنے ہوئے شیخ الاسلام. یہ ہے وہ شیخ الاسلام جنہیں شیخ الاسلام مانا گیا ہے، تسلیم کیا گیا. اگر شاگردوں کی فہرست کو کھولا جائے نا تو بندہ بڑا حیران ہوتا. امام ذہبی جن کی شاگرد ہو، امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ جن کے شاگرد ہو، امام ابن قیم رحمہ اللہ جیسے محدث اور امام جن کے شاگرد ہوں، یہ ہے وہ ابن تیمیہ رحمہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو. فرمایا حدیث رسول ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 مساجد ایسی ہے جن کے لیے سامان سفر باندھا جا سکتا ہے. زیارت کے لیے یہاں سے گھر سے آپ ارادہ کریں گے کہ میں جا رہا ہوں زیارت کے لیے مسجد حرام. قبر تو قبر ہے، کسی مسجد کی زیارت کے لیے ثواب کے لیے سفر کرنا بھی جائز نہیں کہ فلاں شہر میں مسجد بنی ہے میں جا کے دیکھ آتا ہوں ثواب ملے گا، نہیں. وہاں اس شہر میں گئے، گزر رہے ہیں آپ کے ارادے خیال میں یہاں ایک مسجد بڑی خوبصورت بنی ہے، چلو اس کو دیکھتے ہیں. یہ جواز. سامان سفر جس مسجد کو دیکھنے کے لیے باندھا جا سکتا ہے وہ مسجد حرام ہے. اور دوسری مسجد آپ نے فرمایا یہ میری مسجد مسجد نبوی، اور تیسری مسجد مسجد اقصی بیت مقدس. یہ 3 مساجد ہیں جن کے لیے سامان سفر باندھا جا سکتا ہے، سفر کیا جا سکتا ہے، جایا جا سکتا ہے. اب جب مسجد نبوی میں جائے گا نیت ارادہ کیا ہوگا؟ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں یا مسجد میں نبوی میں داخل ہوگا، 7 روضے رسول ہے، حضور کے روضے پہ وہ پہنچے گا اور درود و سلام پڑھے. نیت یہ ہوگی کہ میں مسجد نبوی کے لیے سفر کر رہا ہوں. حضور نے خود ہی تو فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گانا بنانا، جہاں بھی تم ہوگے درود پڑھتے رہنا، مجھ پر درود پہنچ جائے.
حضور نے تو فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا اللہم لا تجعل قبر وطن یعبد. یہ ساری حدیث حضور کے ہی تو فرامین ہے.